دوستو آج ہم دنیا کے ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جس کا شمار دنیا کی امیر ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے ہر گھر میں 3 گاڑیاں موجود ہیں، جس کے 10% لوگ سونے کے ٹوائلٹ استعمال کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جس میں برج خلیفہ سے بھی اونچی عمارت تعمیر ہو رہی ہے۔ دنیا کی مقدس ترین عمارت بھی اسی ملک میں موجود ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پردہ دار اور حسین عورتیں بھی اسی ملک میں موجود ہیں۔ یہ دنیا کا ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ کھانا ضائع ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا ایسا ملک ہے جہاں پانی مہنگا اور تیل سستا ہے۔ یہ دنیا کا ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ طلاقیں ہوتی ہیں۔ یہ دنیا کا ایسا ملک ہے جو اپنی بے روزگار افراد کو منتھلی 5000 ریال دیتا ہے۔ اس ملک میں چوری کے نام سے لوگ ڈرتے ہیں۔ اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے 3 شوق ہیں: خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا، اچھا کھانا کھانا اور بہترین گاڑی میں سفر کرنا۔ یہ ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ دوستو ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے امیر ترین ملک سعودی عرب کی۔ سعودی عرب ممالک کا سب سے بڑا ملک ہے جس کی سرحد شمال مشرق میں اردن، شمال میں عراق، کویت، قطر اور بحرین سے ملتی ہے۔ مشرق میں متحدہ عرب امارات، جنوب مشرق میں عمان، جنوب میں یمن سے ملی ہوئی ہے، جبکہ خلیج فارس شمال مشرق میں اور بحیرہ کلزم اس کے مغرب میں واقع ہے۔ سعودی عرب میں اسلام کے 2 مقدس ترین مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف موجود ہیں۔ دوستو اگر سعودی عرب کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ ہزاروں سال پرانی ہے۔ سعودی عرب کی تاریخ 2 حصوں پر محیط ہے، ایک اسلام سے پہلے کی زندگی اور ایک اسلام کے بعد کی زندگی۔ آج سے 1400 سال پہلے تبارک اللہ تعالیٰ نے عرب کی سرزمین میں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ یوں عرب کی بنجر زمین کو 4 چاند لگ گئے۔ اس سرزمین پر پہلی خلافت راشدہ کہا جاتا ہے جو 132 عیسوی سے لے کر 61 تک قائم رہی۔ یہ مسلمانوں کی وہ سلطنت تھی جس میں اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔ مسلمانوں نے اسلام کو ایران، عراق، مصر، فلسطین اور شام تک پھیلایا۔ خلافت راشدہ کے بعد خلافت امیہ کا دور آیا۔ یہ سلطنت 61 ہجری سے لے کر 750 عیسوی تک قائم رہی۔ یہ بنو امیہ کا قبیلہ تھا۔ مسلمانوں کی اس دور میں اسلام کی جڑیں چین سے عجمان تک پھیل گئی۔ اس دور میں کربلا کا وہ سانحہ ہوا جس نے تاریخ اسلام کو ہلا کر رکھ دیا۔ خلافت راشدہ کے بعد خلافت عباسیہ قائم ہوئی جو مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ یہ سلطنت 750 عیسوی سے لے کر 1258 عیسوی تک قائم رہی۔ اس دور میں اسلام نے بہت ترقی کی کہ کونے کونے میں اسلام پھیلا۔ 1254 عیسوی سے لے کر 1517 تک حجاج مملوک کے قبضے میں رہا۔ مملوک کے بعد عثمانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ سعودی عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کے نام 2 صدیوں پہلے پیدا ہونے والے ایک شخص کے نام پر رکھا گیا، محمد بن سعود اور محمد بن عبد الوہاب۔ سعودی عرب کو عثمانیوں سے آزاد کروانے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں عثمانیوں اور محمد بن سعود کے درمیان تصادم ہوتے رہے۔ سعودی عرب کے باقاعدہ ریاست کا قیام شاہ عبد العزیز کے دور میں ہوا۔ خلافت عثمانیہ اس وقت روٹ پوٹ کا شکار تھی۔ اس دوران عبد العزیز نے نجد اور حجاز کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور بعد میں اس نے مکہ اور مدینہ کے علاقوں میں بھی قبضہ کر لیا۔ تاریخ میں سعود کو ڈاکو اور بدماش کے طور پر جانا جاتا تھا، جبکہ عبد الوہاب نے مدینہ میں موجود تمام فرقوں کو ختم کر دیا۔ جنت البقیع میں موجود تمام مزارات کو مسمار کر دیا۔ سعودی عرب کے پہلے بادشاہ عبد العزیز سعود تھے۔ اس ملک کا آئین قرآن ہے جبکہ شریعت حکومت کی بنیاد ہے۔ سعودی عرب میں آج بھی اسلامی سزائیں نافذ ہیں۔ اس ملک میں کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ یہی اس ملک کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جہاں سے قرآن کی پرنٹنگ کر کے پوری دنیا کو سپلائی ہوتی ہے۔ سعودی عرب کے تمام قانون اسلامی شریعت کے مطابق ہوتے ہیں۔ عدالت شرعی احکام کی پابندی ہے۔ سعودی بادشاہ حرمین شریف کہلاتے ہیں۔ پوری دنیا میں سے بہترین اندازہ میں قرآن پاک کی تلاوت مکہ اور مدینہ میں ہوتی ہے۔ سعودی عرب کا رقبہ 21,50,090 مربع ملی میٹر ہے۔
یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا بڑا ملک ہے۔ سعودی عرب میں دنیا کی بلند ترین عمار تعمیر ہو رہی ہے، جس کی بلندی 3280 فیٹ ہوگی۔ اس وقت دنیا کی بلند ترین بلڈنگ برج خلیفہ ہے، جس کی بلندی 600 فیٹ ہے۔ سعودی عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں کوئی بھی دریا نہیں۔ سعودی عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں سے سب سے زیادہ خطرناک ڈرائیونگ کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ دنیا کی مہنگی ترین گاڑی لیمبورگینی، جو MC وغیرہ ٹیکسیوں کے طور پر استعمال ہوتی ہے، یہ واحد ملک ہے جہاں گاڑیاں انتہائی سستی ہیں۔ سعودی عرب میں شادی کے اخراجات لڑکا اٹھاتا ہے۔ جہیز نام کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ لڑکا اپنا گھر تعمیر کر کے شادی کرتا ہے۔ جوائنٹ فیملی کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اس ملک میں 2 سے 3 شادیاں کرنا معمولی بات ہے۔ یہ واحد ملک ہے جہاں بیویاں خود اپنے خاوند کی دوسری شادی کرتی ہیں۔ سعودی عرب اپنی بیویوں کو پورا حقوق ادا کرتے ہیں۔ تمام بیویوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں۔ سب کو ایک جیسے کپڑے اور ضرورت کی چیزیں فراہم کرتے ہیں۔ شادی کی تقریبات میں کئی اونٹ اور بکرے ذبح کیے جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ انہیں روزگار بھی فراہم کیا جاتا ہے، مگر سعودی عرب میں کام کرنے والے مزدوروں کی تنخواہیں 15 سے 1600 ریال سے زیادہ نہیں ہوتی، جبکہ یورپ میں کام کرنے والے مزدور 5 لاکھ کے قریب کما لیتا ہے۔ سعودی عرب پاکستان کا سب سے بہترین دوست ہے۔ ہر مشکل کی گھڑی میں سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ سیلاب ہو یا زلزلہ، سعودی عرب ہر وقت پاکستانیوں کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاکستانی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، جن کی تعداد 35 لاکھ کے قریب ہے۔ پاکستانی سعودی عرب سے ہر سال 20 ارب ریال پاکستان بھیجتے ہیں۔ پاکستان کا کوئی ہی خاندان ہوگا جس کا کوئی عزیز یا رشتہ دار سعودی عرب میں کام نہ کرتا ہو۔ سعودی عرب پاکستان کا دوسرا گھر ہے۔ اس وقت سعودی عرب میں 2 کروڑ کے قریب غیر ملکی کام کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں کام کرنے والے سعودیوں کی تعداد 50 لاکھ کے قریب ہے۔ سعودی عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس جگہ آپ لوگوں کو مہنگی سے مہنگی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ سعودی عرب میں گندی فلمیں دیکھنے پر پابندی لگائی گئی ہے۔ سعودی عرب میں 2008 تک سینمے میں بند تھے، جس کی وجہ سے بہت سے سعودی دوسرے ممالک میں فلم دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ آپ سعودی عرب نے سینمے کھول دیے ہیں۔ سعودی عرب میں انتہائی گرمی پڑتی ہے، لہٰذا دن کے وقت کام کرنے پر پابندی ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں سعودیوں کو سگریٹ پینے کی بڑی لت ہے۔ یہ سگریٹ امپورٹ کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ دوستو، سعودی عرب کا شمار دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں جرائم پیشہ افراد کی تعداد 0% ہے۔ جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کو جیل کی ہوا کھانا پڑتی ہے۔ جو افراد چوری کرتے ہیں اس ملک میں ان کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ سعودی عرب اپنے ملک میں کنگڈم ٹاور بنانے جا رہا ہے۔ اس کو شروع میں 2014 میں کیا گیا، جبکہ کمپلیٹ 2025 تک ہوگا۔ سعودی عرب لوگوں کی پسندیدہ خوراک اونٹنی کے بچے کا گوشت ہے۔ سعودی عرب گوشت کو دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پر عورتیں اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر دوسرے ممالک میں نہیں جا سکتی۔ سعودی عرب کا 95% حصہ ریگستانوں پر مشتمل ہے۔ آج یہ ملک ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ سعودی عرب میں دوسروں کی اجازت کے بغیر تصویر لینا۔ سعودی عرب کے 13 صوبے ہیں۔ ریاض سعودی عرب کا دارالحکومت ہے۔ سعودی عرب میں دنیا کے 2 جدید ترین شہر بننے جا رہے ہیں، جن میں ایک نیوم جبکہ دوسرا دی لائن سٹی ہے۔ یہ 2 شہر ایسے ہوں گے جہاں دنیا کی ہر عیاشی کا سامان ہوگا، جہاں پر سڑک پر چلنے والی گاڑیوں کی بجائے اڑنے والی گاڑیاں ہوں گی۔ یہ شہر بحر احمر کے کنارے تعمیر کیے جائیں گے۔ سعودی عرب کا شہر قصیم دنیا بھر میں کھجور کے حوالے سے ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ اس شہر میں کھجوروں کی عالمی منڈی لگتی ہے۔ دوستو، سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جس کے ہر شہری کی گاڑی میں قرآن مجید، جیب میں مسواک، ہاتھ میں مسلح اور گھر میں کھجور اور زیتون نہ ملے تو سعودی عرب کا مشہور فاسٹ فوڈ البیک ہے۔ یہ اس قدر مشہور ہے کہ لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کر کھانا لیتے ہیں۔ البیک کا کاروبار دبئی میں بھی شروع ہو چکا ہے۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ
آب زمزم پیا جاتا ہے اور کھجور کھائی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں کام کرنے والیوں کے لیے مزدوری انتہائی کام ہے۔ سعودی عرب میں شادی سے پہلے ٹیسٹ کروانا ضروری ہے۔ ٹیسٹ پازیٹیو آنے کی صورت میں شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ سعودی عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں دنیا کی ہر نعمت موجود ہے۔ اس جگہ غیر موسمی پھل بکثرت سے پائے جاتے ہیں۔ جدہ سعودی عرب کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ طائف کی سب سے زیادہ میٹھے ہیں۔ تمام میں تیل کے بے شمار کنویں موجود ہیں۔ موسم سرما میں ابہا اور تبوک میں برف باری ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں۔ سعودی عرب کی آبادی 3 کروڑ 50 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 40ویں نمبر پر آتا ہے۔